نے بڑے سجدے کیے ہوں گے لیکن سارے سجدے زمانہ لے آئے اور ایک ترازو میں رکھ دے اور ایک ترازو میں سجدہ حسین رکھ دیتے ہیں۔ اتنا طویل سجدہ بھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ عرفات کے میدان میں ایک حاجی اونٹ سے گرتا ہے، گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، موقع پہ وفات ہوتی ہے۔ حضور کی خدمت میں عرض گزار ہوتے ہیں صحابہ کہ ایک صحابی یوں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بولتا آ رہا تھا، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی گرنے کی وجہ سے، تو کیا کیا جائے؟ فرمایا اسی احرام میں کفن دیا جائے اور اس کو دفن کر دیا جائے جنازہ پڑھ کے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ کل قیامت کے دن جب قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے اور جب یہ اٹھے گا ملبین، اس کے لبوں پہ تلبیہ ہوگا، لبیک لبیک پکارتا ہوا گیا ہے، لبیک لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا۔ تو یہ ضابطہ حضور نے بتایا، جو جس حال میں گیا ہے اس حال میں اٹھے گا۔ تو پھر غور کیجئے، قیامت کے دن حسین کا سر سجدے سے اٹھایا جائے گا۔ حسین آج بھی سجدے میں ہے۔ کس نے اتنا لمبا سجدہ کیا ہوگا جو حسین ابن علی نے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ دست قاتل نے جب سر حسین کاٹ دیا اور نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا، وہ منظر کتنا دردناک تھا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا رہا تھا۔ بے مروت بے وفا، تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے۔ ایک نے نیزہ ماریا وچ سینے، دوجے تیراں دا می ورسان لگ پئے، وال کعبے دے سجدہ کرن والے ہتھیں آپ ہی کعبے نو ٹان لگ پئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے اور اپنے لوگوں کو 22,000 لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دوگو ہم فاتح بن گئے ہیں، سر حسین کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا تاکہ فتح کے نقارے بجیں، طوطیانے بجائے جائیں کہ ہم فاتح بن گئے ہیں۔ لیکن لشکر سے یہ آواز آتی، یہ کون سا سر ہے جو کٹ کے بھی اونچا ہے، کٹ کے بھی سر بلند ہے؟ اور جب امام حسین کا سر نیزے کی نوک پہ چڑھایا تو کٹی ہوئی گردن کا رخ آسمان کی طرف اور سر انور کا رخ زمین کی طرف۔ شاعر نے تخیل باندھا، بآنکھ سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ کہا غور کیجئے، سر نیزے کی نوک پہ ہے لیکن پیشانی کا رخ زمین کی طرف ہے۔ کہا رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، ابھی ایک ہی سجدہ ہوا تھا کہ دست قاتل نے سر کاٹ لیا۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی کا سر انور نیزے کی نوک پہ دوسرے سجدے کی آرزو میں تڑپ رہا ہے۔ جب بندہ مومن مرتا ہے، اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے، تو اس کے لیے جو قبر میں منظر ہوتا ہے، کوئی بھی ہو، دوپہر کو یا رات کو دفن کیا جائے، لیکن قبر میں اس کو جو منظر لگتا ہے وہ غروب آفتاب کے قریب کا وقت ہوتا ہے۔ تو جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے اور نکیرین آتے ہیں تو مومن جو صالح ہوتا ہے اس کو یہ محسوس ہوتا ہے۔ تو جب وہ سوال جواب شروع کرنے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پیچھے ہٹو، مجھے عصر کی نماز تو پڑھ لینے دو، میرا وقت جا رہا ہے۔ یہ عام مومن کی بات ہے۔ جب وہ قبر میں اترتا ہے تو نکیرین سے کہتا ہے پیچھے ہٹو، پہلے مجھے عصر کی نماز تو پڑھ لینے دو۔ حسین ابن علی نے کہا ہوگا، اے غلمانوں، اے حورو، اے جنت کے رضوانوں، پیچھے ہٹو، میری رکعت کا بھی ایک سجدہ باقی ہے، وہ تو کر لینے دو مجھے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو۔ کیا لفظ ہیں، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو۔ زمانے میں کوئی دوسرا حسین نہیں ہوا۔ اور میں نے ایک زمانے میں کہا تھا، لوگوں نے دعوے کیے ہیں، آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ کوئی بچے کٹوائے تو حسین ہونے کا دعویٰ کرے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم ناز کرنے والے حسینی ہیں۔ واہ حسین تیری عظمتوں کو سلام، عظیمت کی جو انوکھی اور البیلی داستانیں تو نے رقم کی ہیں وہ تیرا ہی مقسوم ہو سکتا ہے۔ حسین کے سجدے کو ادھورا سمجھنے والوں، تمہاری نمازیں تمہارے منہوں پہ ماری جائیں گی اگر حسین کے سجدے کو سلام نہیں کرو گے۔ اللہ اکبر۔ اور حسین کی رنگی ہوئی داڑھی جو سونے سرخ سے رنگی ہوئی ہے، احترام نہ کرنے والوں، تمہاری داڑیاں تمہارے لیے وبال جہاں بن جائیں گی اگر حسین کی اس خون میں رنگی ہوئی داڑھی کو سلام پیش نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ اسوہ شبیری کا جمال ہماری زندگیوں میں عطا فرمائے۔